عورتوں کو تبلیغی جماعت میں نکلنا جائز ہے یا نہیں؟ علماء کرام کے اس میں دو طبقے ہیں. تبلیغی جماعت تو فتاوا سے بالا تر جماعت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے کہ مرکز نظام الدین سے ان کو جو ہدایتیں ملتی ہیں، دارالعلوم کیا کہتا ہے، مظاہر کیا کہتا ہے، مفتیان کرام کیا کہتے ہیں، ان کا مفتی اور ان کا جو مرکز ہے وہ نظام الدین ہے. وہاں اگر کہا جاتا ہے عورتوں کو نکلو تو نکلتے ہیں، وہاں اگر کہا جاتا ہے فضائل اعمال پڑھو تو پڑھتے ہیں، وہاں اگر کہا جاتا ہے منتخب احادیث کو پڑھو تو یہ اس کے تابع ہیں. آپ جو ہے جس دکان سے جو چیز لینی ہے، میں تبلیغ کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، ایک اصول یاد رکھو، کفن کی دکان میں جا کر کفن لو، چمڑے کی دکان میں جا کر چمڑا لو، عطر کی دکان میں جا کر عطر لو، کوئلے کی دکان میں جا کر کوئلہ لو. تصوف لینا ہے خانخواہوں سے لو، فقہ لینا ہے فقہا سے لو، تفسیر لینا ہے مفسرین سے لو، علم لینا ہے علماء سے لو، بیماری دور کرنا ہے ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، گھر کی مرمت کرنا ہے انجینئر کے پاس جاؤ، نلوں کی مرمت کرنا ہے پلمبر کے پاس. یہی نا اصول ہے دنیا کا. یعنی کسی کا نل خراب ہوا اور گیا MBBS ڈاکٹر کے پاس کہ ڈاکٹر صاحب میرے گھر کا نل خراب ہو گیا. کوئی جاتا ہے؟ دنیا میں تو آدمی بہت ہوشیار ہے صاحب، بہت ہوشیار ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر بہت ہوشیار ہے. ایک غریب آدمی کسی اپنے ساتھی کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے اندر ایک بڑے گھرانے کے اندر شادی کا پیغام بھیجا، تو اس کے لیے بایو ڈیٹا لکھنا پڑتا ہے، نام کیا ہے، خط کیا ہے، عمر جو ہے، وزن کیا ہے، پیشہ کیا ہے، خاندان کیا ہے، قبیلہ کیا ہے، ایڈریس کیا ہے، بہنیں، وہ سب لکھنا پڑتا ہے. تو اس نے اپنے بزنس کے کھانے کے اندر لکھا کہ یہ جو ہے ووڈ کا کاروبار ہے، ووڈ بزنس مین ہے، جو ہے لکڑیوں کا کاروبار کرتا ہے. تو وہ جو لڑکی والے تھے اس زمانے کے اندر جیسے بمبو بازار ہوتا ہے یا اونٹ کا لکڑیوں کا جہاں بازار ہوتا ہے، ایک ایک فرد سے جا کر کہا اس نام کا کوئی بندہ رہتا ہے، ایک نمبر سے 100 نمبر کے دکان تک پوچھ لیا، کہا کہ اب تک نہ وجود ہے، نہ اس کے باپ کا، نہ دادا کا، نہ پردادا کا، کہیں کوئی وجود نہیں. تو اسے بڑی حیرت ہوئی، اور جب اس کی جانچ کی پڑتال کی، کہا کہ ہمارے دیکھنے میں تو کوئی غلطی نہیں ہوئی کہ یہ بہت بڑا اونٹ کا اور لکڑی کا کاروباری اپنے آپ کو بتا رہا ہے، ایکسپورٹ امپورٹ لکڑیاں کرتا ہے، کاروبار بتا رہا ہے. اور جا کر جو اس سے پوچھا بھیا یہ کیا تم نے لکھ دیا ہے؟ ہم نے شہر کے، گاؤں کے، اسٹیٹ کے بڑے بڑے جو اونٹ کے کاروباری ہیں، لکڑیوں کے کاروباری، ہم نے ان سے سمت کیا اور ہم نے ان سے پوچھا. ارے بے وقوف کہیں گے تجھے معلوم نہیں ہے مسجد کے باہر میں مسواک کا کاروبار کرتا ہوں. مسواک بھی تو لکڑی ہے، ووڈ کا کاروبار میں کرتا. اس معاملے کے اندر آدمی اپنی ہوشیاری دکھاتا ہے. تو جب فتوے کی بات ہو تو فتوا مرکز سے لینا چاہیے یا دارالعلوم سے لینا چاہیے؟ فتوے کی دکان دارالعلوم دیوبند ہے یا نظام الدین مرکز ہے؟ یہاں پر انسان چوری کرتا ہے، یہاں پر خیانت کرتا ہے. نہیں، ہمارے بڑے بولے ایسا نماز پڑھنا، ہمارے بڑے بولے عورتوں کو عرق لگانا جائز، ہمارے بڑے بولے عورتوں کو پیر چوڑا کرنا جائز. لیکن یہ ہمارے بڑے یہ کیٹیگری ہے نہیں. فقہ کے الگ ہیں، فتوے کے الگ ہیں، تصوف کے الگ ہیں، علم کے الگ ہیں اور تفسیر کے الگ ہیں. حدیث جو پوچھی جائے گی محدثین کو پوچھا جائے گا، تب نہ آدمی جا کر کامیاب ہوگا. مچھلی لینا ہے بڑے کے بیل کے گوشت کی دکانوں میں تھوڑی نہ جایا جاتا ہے، مچھلی مارکیٹ جایا جاتا ہے. تیتر لینا ہے، بٹیر لینا ہے، فتوا لینا ہے. تو اس بات سے ہٹ کر کہ کس جماعت کے بارے میں، کس مسلک کے بارے میں، کس مسجد کے بارے میں، کس امام کے بارے، ہم کو اس سے لینا دینا نہیں. شریعت کیا کہتی ہے یہ معلوم کرنا ہے تو بڑے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند ہے، مظاہر ہے. تو یہ مفتیان کرام منع کرتے ہیں عورتوں کی جماعت کے اندر جانے سے. دارالعلوم دیوبند کے جو صدر مدرس ہیں حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری، جو شیخ الحدیث بھی ہیں، ان کا تو کھلے طور پر کہنا ہے کہ بالکل اس کی قطعاً آج کے زمانے میں اجازت نہیں دی جا سکتی. بہرحال یہ تو فتویٰ ہے، اب آدمی اپنی مرضی ہے. ہندوستان سیکولر جمہوری ملک ہے، میں اپنے بڑوں کا مانوں، آپ اپنے بڑوں کا مانیں، شریعت کے ٹھیکیدار جو ہے شریعت کے بڑوں کا مانیں. میں 2 سال سے مدرسے میں قیام کر کے تعلیم حاصل کر رہی ہوں، لیکن میرے ابو کہتے ہیں لڑکیوں کے مدرسے میں رہ کر تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ ہمارے اکابرین نے منع کیا ہے عورتوں کے قیام و طعام اور ہاسٹل والے مدرسے نہ قائم کیے جائے.
ہمارے بڑوں نے منع کیا ہے، اور یہی فتویٰ آج بھی دیا جاتا ہے، اگرچہ کہ اس فتوے سے ہٹ کر ہمارے بعض علماء اور اکابرین قیام و طعام کے ہاسٹل کے مدرسے اپنے مکتب فکر کے علماء نے کھول رکھا ہے، اب وہ جانے ان کے پاس فتویٰ کہاں سے آیا ہے۔ فجر اور عصر کی فرض کے بعد نمازوں کو پڑھنے سے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر کی فرض نمازوں کے بعد صبح میں طلوع آفتاب تک اور شام میں غروب آفتاب تک آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی، جبکہ آپ کی نمازوں کا بہت شوق تھا۔ پیسے اور دولت پانے کے لیے عورتیں سورۃ الرحمن اور چاٹ کی نماز کثرت سے پڑھتے ہیں، کیا یہ نسخہ صحیح ہے یا ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جڑی ہوئی غلط فہمی ہے؟ چاٹ کی نماز کے کیا فائدے ہیں؟ دیکھیے، آدمی اس نیت سے نہ پڑھے کہ مجھے مال پانا ہے، دولت ملنا ہے، روپیہ ملنا ہے، اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے، اور آپ اشراق کی نماز پڑھا کرتے تھے، آپ صبح میں سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے، آپ شام میں سورہ واقعہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ نیت کریں نہ کریں، اس کے جو فوائد ہیں سورہ یاسین کے، سورہ واقعہ کے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو یہ دینے والا ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ مشہور بات ہے، میں نے 10 چیزوں کو 10 چیزوں کے اندر پایا، اس میں سے آپ فرماتے ہیں میں نے روزی کے خزانے کو چاشت کی نماز میں پایا۔ تو جس آدمی کو روزی کی تنگی ہو وہ چاشت کی نماز پڑھے، لیکن اس لیے نہ پڑھے کہ وہ یہ کہہ کر پڑھے میں چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، برائے رزق کے، روزی کے، یہ نہ پڑھے آپ سنت کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ ضرور اس کے جو ہے فیصلے صادر فرمائیں گے۔ خواب میں 2 بار حج کو جانا یہ دیکھا ہے، کیا مطلب ہے؟ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ حج مبرور آپ کو نصیب فرمائیں گے۔ آسمان سے دھیرے دھیرے کلام پاک جو ہے گرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی سنت یا کوئی چیز ایسی ہو جو قرآن کے خلاف ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی چیزیں دکھا کر انسان کو متنبع کرتے ہیں۔ علماء عرب رحم اللہ تعالیٰ اور اجماع کے یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اماموں کے بعد آئے ہیں، تو پھر اماموں کی تقلید کے بغیر مخلد بننے کی کیا وجہ ہوگی؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری بعد میں آئے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے آئے، تو پھر تقلید ضروری ہے، اس لیے کہ یہ محدث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو حدیثوں کے اندر ضعیف قوی حدیث نہیں تھا، یہ ایسا تھا جیسا پانی کا سرچشمہ ابھی نکلا ہے، اب یہ پانی آگے جا کر کوئی اس میں مردے ڈال رہا ہے، کوئی نالی کا پانی ڈال رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے مسلک کو مرتب کیا تو اس وقت بالکل صاف شفاف تھا، موضوع حدیثیں بنانے والے اور حدیثیں گھڑنے والے اور حدیثوں کے اندر خرد برد کرنے والے یہ سب جو ہے اس کے اندر نہیں تھے۔ نماز لوگ تو پڑھتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے سنت طریقے سے نماز پڑھیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ مولانا حسان صاحب نے کتاب لکھی ہے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ، اس کو حاصل کرتے ہوئے جائے۔ محمد وسیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی نصیب فرمائیں۔ سمیع اللہ خان آج انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائیں۔ محلے کے نوجوان جو پارکنگ کی نگرانی کر رہے ہیں، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ وہ ان کی ہدایتوں پر عمل کریں، جہاں وہ گاڑیوں کو کھڑانے کے لیے کہیں وہیں پر گاڑی کو پارک کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ۔